عہد ساز ایک استاد پروگرام ہے ان اساتذہ کا جنہوں نے تاریخ کا حصہ بننے کے بجائے تاریخ بنائی۔ یہ وہ استاد ہیں کہ جنہوں نے نوجوان ذہنوں میں علم و آگہی کا پودا لگایا اور اسے تناور درخت بنایا۔ یہ کہانی ہے ان عہد ساز اساتذہ کی جنہوں نے مشکلات کے باوجود نئی نسل کے لیے آسانیاں پیدا کیں اور اپنے طالب علموں کے چہروں پر کامیابیوں کی مسکراہٹ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ پروگرام ہے ان تاریخ ساز لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنے علم، اپنے کردار، اپنے اعمال اور اپنے فلسفہ حیات سے نوجوان نسل کو رموز علم سکھائے اور راز حیات سے آشنا کیا۔ عہد ساز ایک استاد کا آغاز اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور پاکستان کے ریٹائرڈ اساتذہ کی تنظیم دا ویٹرنز آف IUB کر رہی ہے، جو پاکستان اور پھر دنیا بھر کے ریٹائرڈ یونیورسٹی اساتذہ کے فلسفہ زیست کے ساتھ ساتھ ان کی علمی، تحقیقی اور تدریسی خدمات کا اعتراف کرنا چاہتی ہے۔ بہت جلد آل پاکستان ایسوسی ایشن آف ریٹائرڈ یونیورسٹی پروفیسرز بنائی جائے گی، جس کے زیر اہتمام پاکستانی یونیورسٹیوں کے تمام پروفیسرز پر 1.5 گھنٹے کی دورانیے کی ڈاکومنٹری بنائی جا رہی ہے تاکہ تاریخ بنانے والوں کی بھی تاریخ رقم کی جا سکے۔ عہد ساز ایک استاد کے پہلے پروگرام کے مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر راؤ افضل خان ہیں۔ اس پروگرام میں پروفیسر راؤ افضل کی کہانی خود ان کی زبانی سنیں گے۔ انٹرویو پینل میں شامل ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسلم ادیب، پروفیسر ڈاکٹر سلیم طارق خان، پروفیسر ڈاکٹر اصغر ہاشمی، پروفیسر ڈاکٹر یاسمین روفی اور ناچیز پروفیسر ڈاکٹر شہزاد۔ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف قدرت کو معلوم تھا کہ فورٹ عباس کے ایک سادہ گھر کے راؤ خاندان میں ایک افضل روح اترے گی جو ٹاٹ سے کرسیوں اور کرسیوں سے وائس چانسلر کی کرسی کی حقدار ہوگی۔ یہ افضل روح لالٹین کی روشنی سے علم کا وہ راستہ پائے گی جس سے اس پر راز حیات سے لے کر رموز کائنات منکشف ہوں گے، اور جو ایک استاد کے طور پر روح انسانی کی تعمیر میں پوری زندگی گزار دے گی۔ میں آج کے عہد ساز ایک استاد کے پہلے پروگرام کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر محمد شہزاد آپ سے مخاطب ہوں۔ آئیے پروفیسر ڈاکٹر راؤ افضل خان کو جاننے کے لیے ان کی زندگی کا در کھولتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز خواتین و حضرات کو ہم اپنے اس فورم پاکستان ایسوسی ایشن آف ریٹائرڈ یونیورسٹی پروفیسرز اور اس کا جو چیپٹر بہاولپور ہے اس کا نام ہے دی ویٹرنرز IUB، اس فورم پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آغاز میں پاکستان کا قومی ترانہ۔ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور سے اساتذہ کرام ریٹائرڈ ہوئے، انہوں نے ایک فورم تشکیل دیا۔ آغاز پروفیسر ڈاکٹر راؤ افضل خان صاحب، آپ بھی سابق وائس چانسلر رہے اور آپ کی اس کی دنیا میں کی خدمات ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ لگے گا۔ ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام اور خاص طور پر راؤ افضل خان صاحب کے اساتذہ کرام کی بھی کچھ ویڈیوز ہمیں موصول ہوئی ہیں، اسے اسامہ شہزاد نے جس طرح ترتیب دیا ہے وہ آپ کو دکھائے دے۔ شاگردوں کے شاگرد آگے وہاں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن راؤ ان میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ایک عزیز دوست بھائی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرصت کے وقت میں ایک خاص بندہ جو ہے نا اس کو بنایا ہے، تو یہ وہی میں سے ایک تھے جنہوں نے بھرپور پاکستانی ایجوکیشن انوائرمنٹ میں ہر جگہ بھرپور طریقے سے اپنا رول پلے کیا، اور ریٹائرمنٹ تک بھرپور یونیورسٹی جو تھی اور فزکس کا حلقہ پورا ان کے پرانے دوست پنجاب یونیورسٹی، بعد میں یونیورسٹی آف لاہور آ گیا، یہاں پہ بھی ہر جگہ ان کا ایک امپیکٹ ہے۔ اچھے استاد کے علاوہ میں سمجھا کرتا تھا کہ وہ تھوڑا سا سٹیج پہ شائع ہیں، لیکن جب ان کو یونیورسٹی کی سربراہی ملی تو
اور وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلے تو اندازہ ہوا کہ وہ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. آئی ایم آنرڈ کہ میں نے ڈاکٹر راؤ افضل صاحب کی سپرویژن میں پی ایچ ڈی کی ہے. فیو منٹس میں ان کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنا تو دریا کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے. بہرحال ان کی پرسنالٹی بہت میجیکل ہے. نہ صرف وہ اپنی فیلڈ میڈیکل فزکس کے ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں بلکہ وہ ایک بہترین استاد اور بہت اچھے انسان ہیں. He is like an institution himself. So much can be said and written about him. I often tell every new batch of students that I'm truly blessed to have had such a remarkable teacher in my life. اور آج جس مقام پر مرتبے پر پہنچے ہیں ہم انہی کی مرہون مدت ہیں، انہی کی بدولت ہیں. میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے میں نے فزکس میں ماسٹرز کیا. میرا سیشن 99-2001 ہے. اور سر راؤ افضل کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ سر بہت ہی اچھے ٹیچر، اسٹوڈنٹس کے فیوریٹ ٹیچرس تھے بیکاز ان کے پڑھانے کا جو طریقہ کار تھا وہ بہت اچھا تھا. جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی. تو ایک رزق ہیں، ایک امید، ایک مطلب فخر اس ملک و قوم کے لیے. ان کی سپیچز، ان میں ایک امید ہے، ایک حوصلہ ہے، عزم و ہمت ہے، ایک پازیٹیوٹی کا میسج ہے نوجوانوں کے لیے، اس قوم کی. I think it is because of the love and concern of Dr. Muhammad Afzal Rao for his student that I never felt away from the trance of his magical personality. راؤ صاحب نے بہت کانفیڈنس دیا اور ہم نے بات چیت کرنا سیکھا، بات سمجھنا سیکھا، بات سمجھانا سیکھا. اور یہ سب وہ کوالٹیز ہیں جو کہ آپ کو پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف میں چاہیے ہوتی ہیں. کہ اصل کامیابی ان کی طلباء کے دلوں میں زندہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے. اور آخر میں مولانا روم کا ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی. مزید خواتین و حضرات، ہمارے آج کی اس نشست کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ویٹنرس ہیں، جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، وہ بہت بڑا اثاثہ ہوا کرتے ہیں. میری خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم چاہیں گے کہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں اور اپنے سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں، جس سے اندازہ ہو کہ آپ نے یہ زندگی کا یہ سفر کس طرح طے کیا اور کامیابیوں کے درمیان میں کتنی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں اور وہ ہمیں کیا سبق عطا کرتے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر راؤ افضل خان صاحب، سابق وائس چانسلر دی اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے سینئر اساتذہ کا جو میرے کولیگ سے زیادہ میرے رہنما رہے اور آج وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اور میرے وہ کولیگ جو میرے ساتھ سفر زندگی کا 35 ایئر ہم نے یونیورسٹی میں کیا، وہ بھی موجود ہیں. اور میرے سے جونیئر تھے لیکن بھائیوں کی طرح جو پروفیسر میری یونیورسٹی میں چلتے رہے، ججا صاحب ہیں، یہ اسد صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں. اور سب سے اہم یہ ہے کہ مجھے خوشی جو ہو رہی ہے کہ اس وقت میرے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے پوری دنیا میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ایڈمنسٹریشن میں ہر جگہ اپنا لوہا منوایا، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، وہ بھی اس پروگرام میں فزیکلی یہاں موجود ہیں. میری اسٹوڈنٹ جو لڑکیاں تھیں وہ بھی، اور جو لڑکے تھے. اور میرے لیے اب یہ لڑکے اور لڑکیاں ہی ہیں، چاہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑے ہوں. سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ میری فیملی اس وقت موجود ہے. میرا بیٹا سلمان ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، تو میری مسز عفت افضل، کومل میری بڑی بیٹی، سنبل، مشل، سجل، یہ بھی موجود ہیں. اور میرے نواسا نواسی جو آپ اکثر فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے، عالم، اماد اور آئسل بھی آئے ہوئے ہیں.
تو میں چونکہ آج کا یہ مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے جو بنیاد ڈالی تھی ویٹرن کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اسی نے یہ کام کیا کہ وہ بانی یا فاؤنڈر بنی پاکستان ایسوسی ایشن آف ریٹائرڈ یونیورسٹی پروفیسرس. آج اس کا پہلا یہ وہ پروگرام جس کے لیے دوستوں نے مجھے چنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک جو شخصیت ہے، میرے سینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو کل کو پھر اسی جگہ آنے والے ہیں، وہ ضرب المثل ہیں اپنی ایک نسل کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ان کی ساری باتیں، ان کی زندگی کے بارے میں وہ باتیں جس سے تمام لوگ انکریج ہوں کہ ایک شخص، عام آدمی کس طریقے سے اللہ کی رحمت سے، لگن سے اور کوشش سے دوسرے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنتا ہے. تو یہ ایک میں نے اسے لفظ دیا تھا جب ہم نے یہ اجلاس کیا، اور یہ اسے ڈیجیٹل بک کہیں آپ. تو میں بسم اللہ کر کے اپنی کہانی کی باتیں اس طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ جس کا میری شخصیت پہ بڑا اثر پڑا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں عام ہوں گی، بچپن سے لے کے اسکول تک وہ جنرل ہوں گی، لیکن آپ نوٹ کریں کہ جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں میرے پہ اس کا امپیکٹ ہے، میری شخصیت میں ہوگا، میرے بیہیویئر میں ہوگا، میری سائیکو میں ہوگا، اور وہ آپ سنتے جائیں گے تو شاید آپ کو اندازہ ہوگا کون سی چیز نے، میرے اسٹوڈنٹ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، میرے کولیگ کے، کون سی چیز نے یہ جو میں اب بیان کروں گا بچپن سے لے کے اور پوری اس میں، وہ کون سی چیز نے کس جگہ میرے پہ امپیکٹ کیا ہوگا. تو ظاہر ہے میں اب فارمل طریقے سے یہ بات کو، گفتگو کو شروع کرتا ہوں کہ میری پیدائش فورٹ عباس سرحدی شہر ہے ریاست بہاولپور کا، پاکستان کا آخری اسٹیشن جہاں سے ٹرین واپس ہوتی تھی، وہاں پہ ہوئی. 16 اکتوبر کا وہ دن تھا. راؤ غلام فرید خان اور میری والدہ کا نام تھا نور جہاں بیگم. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے والدین دینے تھے کہ میں ان کے ہاں پیدا ہوا. جس وقت میری پیدائش ہوئی اس وقت ہمارا گھرانہ فورٹ عباس کے سیاسی اور متمول جسے کہتے ہیں بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتا تھا. اور میرے دادا جو تھے وہ شہر کے کافی مطلب معروف سے زیادہ کیا یوں کہیں کہ ایک ہی شخصیت کے طور پہ تھے. یہی وجہ ہے کہ 1960 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے ایوب خان کے دور میں، تو وہ پہلے فورٹ عباس کے چیئرمین بنے. اور فورٹ عباس کی تمام بڑی شخصیات جو اس وقت مختلف، یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کا امپیکٹ میری ذات پر ہوا. فورٹ عباس میں اس وقت موجود تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، وہ تمام کے تمام میرے دادا کی چیئرمین شپ میں ان کے دادا یا ان کے والد ممبر تھے، اور متفقہ طور پر انہیں چیئرمین منتخب کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ روٹین میں اس چیز کا اثر ہمارے بیہیویئر پہ اور ہمارے اس میں بھی ہوا ہوگا. میں ہائی اسکول فورٹ عباس میں ابتدائی تعلیم شروع کی، اور وہاں پر ایک ایسے استاد سے مجھے شرف ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تا زندگی اس کی شخصیت آج تک میرے پر پرائمری اسکول میں، وہ ماسٹر نواب الدین تھے. بہت سے پروگرام میں، بہت سے ٹی وی پروگرام میں، اپنے اسکول میں بھی میں نے ان کا ذکر کیا کہ وہ انہوں نے ہماری گھٹی میں محنت، ایمانداری، سچائی اور وہ ڈالی کہ وہ تا زندگی ہمارے ساتھ چلتی رہی. تو اسی دوران گورنمنٹ ہائی اسکول میں جو پڑھنا تھا، تو اس میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں، وہ نسل ہے جو ٹاٹ کے اسکولوں سے سٹارٹ کیا. ہماری کلاس ٹاٹ پر بیٹھتی تھی، بلکہ ٹاٹ پر بھی تیسری یا چوتھی کلاس میں سرکاری ٹاٹ وہ ہوتا تھا جو لمبا سا. ہمیں
پہلی دوسری تیسری کلاس میں تھا، بھی ایک بوری ہوتی تھی پٹسن کی، وہ لے کر اپنے اپنے ساتھ بستے میں جاتے تھے اور پھر واپس لے آتے. یہ صورتحال تھی. ہمارے اساتذہ اتنے سادہ اور اتنے مطلب وہ تھے کہ وہ بھی سائیکل پہ آتے ہوں گے، پیدل آتے ہوں گے، لیکن انہوں نے ہماری بنیادوں میں ایک چیز ڈالی، وہ یہ تھی کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے، اور وہی چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی چلیں. تو ابتدائی تعلیم کے بعد ظاہر ہے کہ اسی دوران یہ ساری جو یادیں ہیں جون سی میری ہائی اسکول، اسی دوران 65 کی جنگ ہوئی. 65 کی جنگ میں ظاہر میری عمر کیا ہوگی، 6-7 سال کی، لیکن مجھے یاد ہے آج تک کہ قوم کو پہلی بار میں نے اس طرح ایک ہوتے دیکھا جیسے اب اس نسل نے پہلی بار ہمیں اب دیکھا. میں یہ جو پچھلی جنگ ہوئی تھی، تو پچھلی جنگ کی سے زیادہ ایک ریڈیو کسی کے گھر ہوتا تھا، جو کہ ہمارے گھر میں تھا. سارے کوئی 50-100-60 لوگ جتنے بھی ہیں وہی واحد ذریعہ تھا وہاں آ کر خبریں سنتے تھے. انور بہزاد سے خبریں سنی، ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہو، لیکن وہ ابھی تک کانوں میں گونجتی ہے کہ وہ جذبہ، جوش اور وہ ترانے، انہوں نے ایسا ولولہ پھونکا کہ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ ہمارا سب کچھ لے لو، لیکن اس پاکستان کو 1 پیسے میں 2 نئے ٹینک کا ایک نعرہ لگایا. 1 پائی ہوتی تھی، تو وہ ہر شخص نے وہ ہر دکان پہ غلہ رکھا تھا، تو جنگ میں حصہ لیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جنگ میں جو 65 کی جنگ میں ہم اچھے حاوی ہوئے، پھر باقی جو بھی ہوا. میں نے اپنے والد کو پوری زندگی میں ایک دفعہ روتے ہوئے دیکھا، وہ سقوط ڈھاکہ کے وقت. کبھی میں نے زندگی میں اپنے والد کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو وہ پھر بار بار ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں کہ آج ہم نے یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان. وہ انہوں نے بنایا تھا نا، اور آج ہم اس حال کو پہنچے. اس کا میری شخصیت پہ بڑا اثر پڑا. میں نے اس دن سوچا کہ کیا کاش ہم بھی کبھی اس قابل ہوں گے کہ یہ ان آنسوؤں کو مٹا سکیں، اپنے ملک کو خوشی دے سکیں، اس دشمن کو جس نے یہ دن ہمیں دکھایا اس کے لیے کچھ کر سکے. تو یہ جذبہ جون سا ہے نا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑا اہم. ایک آئیڈیل شخصیت اگر میری زندگی میں تھے تو میرے والد صاحب تھے اور میری والدہ تھی. والدہ کا سٹائل وہ تھا جو والدہ گھر میں کرتی ہیں، پیار محبت کا، لیکن میرے والد صاحب ایک لٹریری اور علم و ادب کے بڑے وہ تھے. لیکن اہم بات تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں باعمل مومن اگر کہا جائے تو وہ تھے. باعمل مومن سے مراد یہ تھا کہ نہ کبھی میں نے ان کی زبان سے کسی کا برا چاہا سنا، اور وہ ہیلپ فل ہوتے تھے. وہ جو کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے 2 دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، وہ اس کا اندازہ ہمیں تب ہوا جب وہ فوت ہوئے تو سارا شہر عمدہ ہوا تھا، اور آدھے لوگ وہ رو رہے تھے جنہیں ہم بھی نہیں جانتے تھے کہ اس طریقے سے ہمیں ان کی ہیلپ آئی. میری شخصیت میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے اپنے والد صاحب سے وہ لی ہے وہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، قناعت کرو، اور کسی انسان کو اللہ سے برابر تو کیا نزدیک بھی نہ جانو. جس طرح کہ ہم وہ علامہ اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امید. کہ ہم نے جب پڑھنا شروع کیا لینٹین ہوتی تھی، یہ جو روشنی آئی یا بجلی آئی ہے اس وقت آئی، جو میں نے ذکر کیا میرے دادا جب چیئرمین بنے تو اس زمانے میں بجلی بھی آئی، سڑکیں بھی گڑی. پانی کا یہ حال تھا کہ کھالے سے پانی نہر کا لے کر پیا جاتا، نہر کا، اور ماشکی ہوتے تھے مشق میں بھر کے لوگوں کو دیتے. ہارون آباد میں تعلیم کے دوران ہمیں ایسے اچھے اساتذہ ملے اور ڈیڈیکیٹڈ ملے. عبدالسلام صاحب، انہوں نے ہمیں اردو ویسے یہ لٹریچر، ہمارے والدین میرے والد بھی بہت ادب کے شوقین تھے، لیکن اسلام صاحب ایک پروفیسر تھے، ان کے میری شخصیت پہ بڑے اثر ہوئے. اکثر آپ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری، یہ شعر و شاعری اصل میں اساتذہ کے اس سے یاد. پھر میں وقت ایسا آیا کہ ایف ایس سی کر لی. ہمارے ہاں فورٹ آباس میں میٹرک کے بعد کچھ نہیں ہوتا تھا، ہارون آباد آ گئے.
हारून आबाद में FSC के बाद कुछ नहीं होता था, भावल नगर चले गए, भावल नगर में BSc में दाखिला लिया, वहाँ पे भी बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। मुझे अब याद है उनकी वाला साहब फिज़िक्स के, यूसुफ साहब मैथ के, इन लोगों ने मेरी शख्सियत पे ये असर डाले कि किस तरह ईमानदारी से पढ़ाना हो तो पढ़ाया जाए। ऐसे असातिज़ा थे कि उन्होंने हमारे रेमेडी क्लासेस घरों में ली, चाय भी घर से पिलाई, कभी ट्यूशन नहीं ली हमसे। ये चीज़ें हमारे दिमाग में, उन्होंने अपने चाय भी पिलाई, हमें पढ़ाया भी, और कभी उन्होंने ट्यूशन नहीं किया। उसके बाद फिर जाहिर है कि ये चीज़ें चलती हैं तो फिर ज़िंदगी में सारी चीज़ें असर डालती हैं। मेरे बहन भाई और ये सारे, हम गर्मियों की छुट्टियाँ, मेरा नानका अहमदपुर शर्किया में था, वहाँ गुजारते थे। फोटापास में आमद रफ्त का कोई ज़रिया नहीं था, एक ट्रेन जाती थी दोपहर को, एक जाती थी रात को, हम उसमें ट्रेन में सफ़र करते थे। तकरीबन 9-10 घंटे सफ़र करने के बाद हारूनाबाद, भावल नगर, सम्मा सटे से अहमदपुर शर्किया पहुँचते थे। 2 महीने हम वहाँ गुजारते थे। वहाँ के यादें भी हमारे साथ साथ चल रही हैं, वो तो जाहिर है कि हर एक की चलती हैं। मैं अब आ रहा हूँ उधर कि हमने जब पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल ऐसी ही कैफियत में थी जैसी कैफियत में जब मैंने ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन की वो थी। वो क्या थी? पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस की तरफ शिफ्ट हो रही थी उस वक्त। तो बहुत से डिपार्टमेंट ओल्ड कैंपस में थे, हमारा डिपार्टमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट वहाँ वाला हो चुका था। तो वो है कि रात को जैसे यहाँ के जो अगर पुराने लोग बैठे ये फरीद गेट होते थे, हम वहाँ अनारकली होते थे। दिन में न्यू कैंपस में पढ़ते थे, वहाँ भी बड़े असातिज़ा हमें अच्छे मिले कि डॉक्टर फजल अलीम साहब, मेरे उन अल्लाह का शुक्र है कि ये जिंदा भी हैं। बाकी 2-3 असातिज़ा ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन इन लोगों ने भी वही हमें से रवैया अख्तियार किया जो हमने अपने स्टूडेंट से किया, कि डेडिकेशन से पढ़ाते थे। ये जो आज इज्जत है इनकी, ये किसी की मरहूम मिन्नत नहीं है, ये हमारे अंदर से उठ रही है इनके लिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वो उस्ताद जिसने दिलो जान से अपने स्टूडेंट को पढ़ाया, स्टूडेंट उसे भूलता नहीं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हम जाते थे तो फोर्डाबाद से जो बस चलती थी वो पूरे 12 घंटे में पहुंचती थी। जितने बजे हम यहाँ 8 बजे रात को बैठते थे, सुबह 8 बजे पहुंच जाते। बड़ा आसान तरीका, और उसमें कोई एसी का कंसेप्ट नहीं था। गर्मियों में जौन सी है वो पसीना और हवा वो एयर कंडीशन का काम करती थी, साथ मट्टी शामिल हो जाती थी। तो जब उतरते थे फोर्डाबाद में तो पहचानने के लिए पहले नहाना जरूरी था, भूत बने हुए होते थे। ये वही दौर है जब हम भावलपुर आने के लिए ये कच्चा, जो अब आप सुनते हैं ना, ये जो सड़क बन गया कुट वाले से आपके जो, ये बिल्कुल कच्चा होता था। और हमारे दादा की एक जीप होती थी, अगर उसमें बैठ के आते थे फिर तो बिल्कुल भी नहीं पहचाने जाते थे। लेकिन जो बस चलती थी अभी तक मुझे याद है, वो चौधरी ब्रदर्स की थी, उसमें भी जो पीछे वाली सवारी है वो अगली वाली को नहीं पहचान सकती क्योंकि सारी मिट्टी वो घुस के पीछे चली जाती। यहीं से मैंने पहली दफा जिंदगी में भेड़ चाल का जो मुहावरा है वो सीखा। मैडम की तरफ मैंने इसलिए कहा था उर्दू में ना, भेड़ चाल। हुआ ये कि वो बस चली आ रही थी और वो बस अच्छी खासी रफ्तार से चलती थी, तकरीबन 30-40 मील फी घंटा। मील का मतलब 60 किलोमीटर तक। तो इस तरह हुआ कि भेड़ें सहरा में, चोलिस्तान में तो होती हैं भेड़ें, तो इस तरह हुआ कि वो सड़क तो होती नहीं थी, वो टायरों के निशानों पे चलती थी। तो मैंने भेड़ चाल का मुजाहरा यूं देखा कि वो बस चली जा रही थी जिसमें हम खुद बैठे थे, आगे से वो भेड़ें उधर थी, किसी एक भेड़ ने रुख किया, जो उनकी लीडर होगी शायद, रुख किया उसी तरफ आ गई जिस तरफ के बस आ रही थी, हमारी बस तक आ गई। और ज़ाहिर ब्रेक इतनी जल्दी तो नहीं लगनी थी, लगते लगते ब्रेक वो तो मरी, वो बाकी जो चल पड़ी थी वो आके मरी जरूर है। उनका भी अब चुके जाना है, ये नहीं कि वो रुक गई, क्योंकि वो एक भेड़ मर गई तो बाकी रुक जाए। वो भेड़ चाल उस वक्त तक कायम रही जब तक कि गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी। तो ये वो चीजें हैं जिसको मुझे ये सबक मिलता रहा कि हम कभी इस तरीके से भी खुदकुशी करते हैं, या इज्तिमाई खुदकुशी का मामला होगा ना। उसके बाद जाहिर है कि मुलाजमत
جب ہمارے زمانے میں ملازمت کوئی مسئلہ نہیں تھا، پڑھ لیتے تھے فزکس جیسے سبجیکٹ میں تو جہاں اپلائی کرتے تھے وہاں ملازمت ہو جاتی. لیکن مجھے دل سے جیسے کہتا نا وہ اکثر اس میں آپ جیسے لوگ کہ یہ آپ کو بچپن سے شوق تھا کیا گانے کا فلاں چیز کا، تو میرے دل میں یہ شوق تھا کہ میں صرف اور صرف یونیورسٹی میں پڑھا. ظاہر ہے جب میں ایم ایس سی کر کے فارغ ہوا، ایم ایس سی کے بعد ملازمت مل جاتی ہے. مجھے یہ اٹارمی انرجی کمیشن میں جاب ہوئی، وہاں پہ میں اس لیے نہیں گیا کہ وہ بانڈ لے، اور میں نے کہا تھا کہ بانڈ، میرے سارے کلاس فیلو چلے گئے، میں نے کہا ابھی زندگی میں بانڈ لکھ کے نہیں دوں گا، ساری زندگی وہاں گزار دوں گا، اور گزار دی یہ. لیکن وہ بانڈ کی وجہ سے میں نے وہ نہیں. اس کے بعد ایڈ ہاک پر ملازمت ہوتی تھی. 6 مہینے میں نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی آف یونیورسٹی ہے جو انجینئرنگ، وہاں سے سٹارٹ لیا. فورٹ عباس کالج تھا، 6 مہینے ایڈ ہاک پہ وہاں کیا. اتنے میں اس یونیورسٹی کی ایڈ آ گئی، اس پہ ایڈ آ گئی تو الحمدللہ اللہ نے مطلب وہ سلیکشن ہو گئی اور ہم نے یہ سٹارٹ کر دیا. یہ وہ دور تھا جب ریلوے کیمپس میں ہماری کلاسز ہوتی تھی. اور اس وقت مجھے اچھا یوں لگ رہا ہے کہ زیادہ تر وہ کولیگ بیٹھے ہیں جو پہلے سے بھی موجود تھے، جنہوں نے ساتھ بھی دیا. یہ ریلوے کیمپس ہی ہمارا بڑا کیمپس ہوتا تھا جس میں 12 ڈپارٹمنٹ، اتنا بڑا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ 12 کو ایک سے یہ گرلز ہاسٹل بھی تھا. یہ میڈم وغیرہ تو شروع میں جو گئے ہمارے. اور یہ اولڈ کیمپس میں 3-4 ڈپارٹمنٹ تھے، لائبریری سائنس، لا، اور یہ ایم بی اے تو بعد میں آئے نا، اور اسلامی اسٹڈیز، لینگویجز. تو جناب یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا اور یہاں سے بھی بہت کچھ سیکھا. یقین رکھیں میرے گواہ موجود ہیں یہاں، ارشد صاحب بھی بیٹھے ہیں، حسن ویر صاحب بھی، کہ ہم لوگ باقاعدہ طریقے سے. اچھا ہاں، 1 بجے کے بعد بندہ نہیں ملتا تھا یہاں، کیونکہ یہاں ایم ایس سی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. فزکس والے کوئی پریکٹیکل جس دن ہوتا تھا 2-3 میرے جیسے جن کی ڈیوٹی اگر لگ گئی اصغر صاحب کی، وہ 2-3 بجے تک رہتے تھے. 1 بجے کے بعد سب وہ کیا ہوا کس کا عالم تھا، حقوق کا عالم. وہ جناب والا جب ہم نے یہ سٹارٹ لیا یہ، تو اس میں یہ چیز دماغ میں آئی کہ کیا یہ یوں ہی چلتا رہے گا. میں واقعہ بتا دوں، کیونکہ یہ ٹائم مقصد تو ہے کہ اپنی زندگی کی کہانی میں یہ بتائیں کہ آپ پر کیا اثرات ہوئے. تو زیادہ لمبا بھی نہیں مجھے اجازت دیں گے اور دینی بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ ایسی چیزیں جن کے اثرات پڑتے ہیں. تو میرے دماغ میں وہ جو میرے استاد نے کہا، میرے دماغ میں کہ کچھ کرنا بھی چاہیے صرف لینے کے لیے. تو اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب گواہ کہ 72 لوگ تھے ہمارے ٹوٹل فیکلٹی 72، جنہوں نے ہم نے یہ آئین بھی بنایا تھا اے ایس اے کا. وہ بیٹھے تھے، رفیق صاحب ہمارے وائس چانسلر تھے، ڈاکٹر رفیق صاحب. تو وہ آئے اور بڑے فرینڈلی تھے اور ان کا بڑا اچھا سٹائل تھا. اور وہ جانتے ہیں کہ ان میں یہ خاصیت یہ تھی کہ کوئی جو بھی بات کو وہ پہلے کہتے ہاں میں تو یہی کہہ رہا ہوں، کیا کہ وہ اگلے کو منہ بند کر دیتے تھے، اگلے نے کیا کہنا مطالبہ. تو بہر قسم سے سب وہ جو ہمارا ٹی روم تھا اوپر ریلوے کیمپس میں، وہاں بیٹھے تھے. تو وہاں بات ہاں بھی شروع ہو گیا، کوئی ہمیں یہ دو. ہمارا ایک بیچلر ہوتا تھا مالٹون اے میں، تو کوئی شروع ہو گیا بھائی وہاں پہ سر بس وہاں تک چلنی چاہیے. کوئی کہنے لگا بھائی یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ ہم نہ دیں جب تک یہ تھے وغیرہ وغیرہ. تو سارے اس طرح کچھ جو اس زمانے مطالبات تھے. تو ہم نئے آئے تھے. مجھے بڑا لگا بھی اصل میں نے بتایا نا کہ اس زمانے میں ایک کلاس میری ہوتی تھی پڑھانے کی، اس کے بعد میں فارغ ہوتا تھا کیونکہ ایم ایس سی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو وہ میں نے بھی ہاتھ اٹھایا، ہاں بھی نوجوان تم کیا کہنا چاہتے. میں نے کہا سر میری بھی ایک مطالبہ ہے. انہوں نے کہا کیا؟ سب متوجہ ہوئے، ابھی کل تو آیا یہ مطالبے بھی کرنے لگا. میں نے کہا سر یہ جو کبھی کبھی پڑھانا پڑتا ہے اس سے نہیں آپ میری جان چھڑوا سکتے. وہ کہیں گے دیکھو یہ نوجوان بات سن رہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. بس پھر ان کو تقریر کا موقع مل گیا، ہم نے آگے کیا بولا. یہ ہوتا ہے یہ جو کبھی کبھی پڑھانا پھر یہ چلا. تو کبھی کبھی پڑھانا جون سا ہے نا، وہی میری زندگی ہے. آج یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اسی چیز کے لیے بیٹھے ہیں. آج ہم جو اپنے اساتذہ کو سلام کر رہے ہیں وہ اسی چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں
پڑھانے کے ساتھ ہم پر بھی توجہ دیں. آپ میرے اسٹوڈنٹ کا ابھی سنیں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پرسنل چیزوں پہ بھی توجہ دی, انہیں بولنے پر بھی اکسایا, انہیں بات کرنے پہ بھی اکسایا, جبھی تو یہ لیڈر بنے نا. اگر صرف اور صرف ان اساتذہ نے صرف کتابیں پڑھائی ہوتی تو ڈگری لی ہوتی. آج یہ جو نوید اسسٹنٹ کمشنر ہے, یہ فزکس کا تو نہیں تو تعلق اس کا بظاہر, لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ان سے زیادہ بہتر کانفیڈنٹ ہوگا جو ان سے ویسے اس میں آئے یا اکیڈمی سے آئے. میں کہتا ہوں یہ ہمارا یہ یونیورسٹی نے اکیڈمی کا کام کیا. اور اس کے بعد جناب علی میں نے نا ایک اسکیچ سا بنایا تاکہ یہ باتیں بھی ہو جائیں اور وہ ان چیزوں سے میں جلدی جلدی گزر جاؤں جس کو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے بھائی, ہم نے 1983 میں یہ جوائن کی تھی, اور اس کے بعد پھر میں پی ایچ ڈی اس میں مختلف وائس چانسلر, یہ بڑا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب, مختلف وائس چانسلروں نے بھی ہمیں مختلف ذہنی تربیت دی. ایسے وائس چانسلر بھی آئے جیسے میں نے ڈاکٹر رفیق صاحب کا ذکر کیا, لیکن وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریشن تھے. ایسے وائس چانسلر بھی آئے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان کی شخصیت کمزور ہو اس سے ادارے میں ایڈمنسٹریشن کم ہو. نام نہیں لینا چاہیے, نام نہیں, مطلب ایسے وائس چانسلر بھی ہمارے پاس آئے جنہوں نے سیاست زیادہ کر دی, تعلیم کو کم کر دیا. ایسے وائس چانسلر بھی آئے, لیکن ایک بات جو ہے سب گواہ ہیں, میں نے ابھی ذکر کیا جواد صاحب کہ ہم مختلف گروپ ہوتے ہیں نا, جس طرح اساتذہ میں بھی مختلف مکتبہ خیال کے جو لوگ تھے, الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے. دونوں گروپ سے وائس چانسلر بھی بڑے, لیکن ایک بھی نہ یہ نہ ہم نہ یہ کہیں گے کہ ایک بھی وائس چانسلر یہاں پہ اس وقت تک کوئی کرپٹ نہیں ہے. کسی نے بھی آج تک کسی وائس چانسلر پر, چاہے وہ کسی طرف کا ہو, کوئی مالی بدعنوانی کا الزام. عزت سمجھتے تھے, وہ جو کچھ بھی کرتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کا امپیکٹ ہے. ہم نے بھی اپنی طرف سے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اور ایک چیز میں نے زندگی میں رکھی جو میں بتانا چاہتا ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, میں نے اپنی ذات کی حد تک کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. فائدہ ہو سکتا دوست کو دے دیا ہو, لیکن یہ کبھی میرے دل میں نہیں آیا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دوں. اور الحمدللہ اس کا فائدہ مجھے کیا ہوا کہ میں ساری زندگی مطمئن رہا کہ میں نے اسے نقصان تو نہیں پہنچانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, میں نے فائدہ کیوں دینا تھا اس کو, کیوں کون سا میرے سے اچھا تھا, یہ تو پوائنٹ ہو سکتا ہے کہیں, یہ بھی ویسے ایسا بھی نہیں. میں ڈاکٹر صاحب ایک ذکر کر لوں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے, اور یہ ذکر نام لے کے کر رہا ہوں ورنہ تو نہیں. ڈاکٹر بلال سکھیرا صاحب سے ہمارے بڑے تھے. جب وہ وائس چانسلر بنے تو ڈاکٹر شفیق صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان سے ہماری مخالفت تھی, اور ڈاکٹر بلال صاحب کی کافی تھی. تو جب وہ بنے تو انہوں نے, میں ان کے قریب ترین تھا, سب جانتے ہیں, تو مجھے بلا کر پچھلا کمرہ وہ جو وائس چانسلر تھا اس میں لے گیا, کہیں گے انہیں پتا تھا کہ ابھی یہ فوری یہی ڈیل کرے گا سارے. یہ بات ان کی میری مطلب اب تک یادداشت میں ہے, اور ان کے درجات بلند ہوں گے اس سے. انہوں نے کہا راؤ صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دینا تھا دے دیا. ڈاکٹر شفیق جو بھی بات کہے, جو بھی کام کہے, آپ دیر نہ کرنا, یہ بڑی بات ہے. آپ ان کو کام کو کر دینا تاکہ ان کے دماغ میں کبھی یہ نہ آئے کہ مخالف. اور میں کہتا ہوں کہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نوازتا, بڑا پن اس میں ہوتا ہے. یہ میں ایک بس نام لے کے کر رہا ہوں, ورنہ میں جنرل باتیں تو کر ہی چکا. اس کے بعد جناب علی یہ جب سارے معاملے ہو گئے تو سارے مختلف باتوں میں ہمیں آ کر سی او ٹی کا اسکالرشپ, یہ قصہ میں خاص سمجھ, ہمیں سی او ٹی کا اسکالرشپ مل گیا ڈاکٹر صاحب. اب ہم ٹھہرے فورٹ آباس کے رہنے والے, جہاں نہ دیا تھا نہ ٹاٹ تھا, جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آٹوگراف کیا ہوتا تھا. وہاں سے چلتے چلتے پنجاب یونیورسٹی بھی 12 گھنٹے بس میں مت بھی ماری جاتی تھی, جس میں مت کیا خود بھی بندے, تو اس طرح کے بندے تھے. تو ہمارا دل کرے پی ایچ ڈی یہیں کہیں ہو جائے, جانا نہ پڑے, دل ہے نا. اچھا میں نے یہاں رجسٹریشن بھی کروا لی. مجھے آج تک یاد ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے راستے تبدیل. اب میرے سی او ٹی آ گیا, اور سی او ٹی اس وقت آیا جس وقت ڈاکٹر بلال سکھیرا صاحب وائس چانسلر بھی تھے, ہمارے دوست.
وہ کہتے راؤ تو جانا کدوں جانا؟ میں کہ میں نہیں جانا. کیوں؟ میں رجسٹریشن کر رہی PhD نہیں کرنا. میں سچی بات ہے کہ جسے کہتے ہیں نا ہم اڈہاکزم یا عافیت پسند سے ہوئے تھے. مجھے آج تک اپنے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی ایک بات، یعنی وہ تقریباً COT آئے ہوئے 3-4 مہینے گزر گئے تھے. اس کے بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہوگا، ابھی 2-3 مہینے رہتے ہوں گے. تو مجھے کہنے لگے اچھا وہ مجھے واچ کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے اپنا افضل تو کیا تو نے کیا فیصلہ کیا؟ PhD کا یہ اسکالرشپ آیا. میں نے وہی رٹی رٹائی بات کہہ دی. میں نے کہا وہ یہیں ہو جائے. یعنی بات سنو، تم نے اپنے ہم چشموں میں رہنا ہے. یہ الفاظ اردو بڑی اچھی بولتے تھے. ہم چشموں میں رہنا ہے، اور یونیورسٹی میں نوکری اگر کرنی ہے، اگر یونیورسٹی میں کرنی ہے، نہیں تو اور بھی بڑے راستے ہیں. اگر یونیورسٹی میں نوکری کرنی ہے تو PhD باہر کرو، اس موقع کو جاننے دو. اور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہمیشہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. آپ نے اگر یونیورسٹی میں نوکری کرنی ہے تو باہر جاؤ، ادروائز ٹھیک ہے اپنا. لیکن یہ ایک لفظ کے بعد اگلے دن ہی میں نے، کرنا تو کچھ بھی نہیں تھا، اسکالرشپ تو تھا ہی، ہم نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. باقی پھر الحمدللہ سارے پروسیس ہو گئے اور میں چلا گیا. وہاں دوسرا جو میرے ساتھ معاملہ پیش آیا یہ باقی لوگوں کے لیے، کہ جب میں گیا تو میرے کچھ کلیگ وہاں پہلے سے تھے برطانیہ میں PhD کے دوران. انہوں نے کہا کہ فیملی پاس نہ آنا کبھی. اگر تم فیملی لے آئے تو 5-5 سال یہاں کسی سے PhD ہوتی نہیں. میں نے کہا نہیں، یہ میں سوچ کے آیا ہوں. میں پہلے اکیلا اس لیے آیا ہوں کہ ایک جگہ کا انتظام کروں. جس دن میرے گھر کا انتظام ہو گیا میں نے فیملی کو لانا ہے، فیملی کو ساتھ رکھنا ہے. الحمدللہ اس فیصلے نے مجھے یہ فائدہ دیا کہ وہ کہتے تھے 5-5 سال تک PhD نہیں ہوتی. میری فیملی گئی، میرے بچوں نے وہاں تعلیم لی. اور سب سے اہم بات ہے کہ اس یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلا آدمی ہوں جس نے 3.25 سال میں تھیسس جمع کرا دیا. اس میں میری قابلیت نہیں زیادہ، اس میں ہے کہ پیس آف مائنڈ. 2 دن میں اور میری فیملی سارے سیر سپاٹے، ونڈو شاپنگ، واک، سب کچھ کرتے تھے. اور 5 دن میں ڈاکٹر صاحب نکلتا ہی نہیں تھا لیبارٹری. یا ایک دن وہ بس آتی تھی تو 11 بجے لاسٹ بس آتی تھی. ایک دن میں وہ اتنا لیبارٹری میں مصروف ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں رہا کہ 11 بج گیا. بیگم صاحبہ نے فون کیا بھائی وہ بس تو مجھے یہ دیکھتی رہتی تھی کہ وہ بس، جب دیکھا وہ بس گزر گئی تو نہیں اترے. کل کہ تم آئے نہیں. میں نے کہا اچھا بس چلی گئی ہے. تو پھر میں یقین پیدل گیا. تو کہنا ہے کہ فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور میں مطمئن بھی تبھی رہتا ہوں کہ جب بچے میرے سامنے ہوں. میری بے چینی تب ہوتی ہے جب بچے میرے سامنے نہ ہوں، تو مجھے یہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے بعد وہ چونکہ ساتھ تھے، اور الحمدللہ میرے بچوں کی شخصیات پہ بھی اس کے اثر پڑے ہوں گے یقیناً. وہاں پہ میرے جو سپروائزر تھا اس کی علمیت کا یہ عالم تھا کہ یورپین یونین کوالٹی ایشورنس آف دا MRI کا وہ پریزیڈنٹ تھا، یورپین یونین پوری کا. اور ظاہر ہے کہ میرا پروفیسر تھا، سپروائزر تھا. ڈاکٹر صاحب جو میں اپنے آپ جو جیسے الطاف صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، اور آگے سپروائزر جو تھے وہ یوں انوالو نہیں ہوتے تھے، انگلی پکڑ کر نہیں چلاتے. وہ PhD یقیناً آپ نے کرنی ہوتی باہر دنیا میں. یہ ہم تو حفیظ صاحب ہم تو کہتے ہیں ہاں بھائی کاکا چل تو ہمیں کر رہا. وہاں نہیں تھا. 2 سوال یا 3 سوال، اس کے 2 یا 3 سوال ہوتے تھے میں اس کی، جس سے میں نے سیکھا. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ٹائم طے تھا 5 بجے جب وہ اپنا کام ختم کر لیتے تھے آفس کا، 5 بجے جس دن میری میٹنگ ہوتی تھی، ہر روز نہیں ہوتی تھی، تھرسڈے کو یا ایک تھرسڈے، اس میں 2 سوال پہلے کرتے تھے. ہاں بھائی کیا کیا؟ وہ پوچھتا تھا کیا کیا. میں کہا یہ چیزیں کی، یہ جو میرا پروجیکٹ تھا. کیا کرو گے؟ وہ سوال کرتا تھا. ہم یہ نہیں کہتے تھے یہ کرو. میں نے کہا جی میرا ارادہ ہے یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی. پھر کبھی اس کا اگر دل کرتا کہتا اچھا یہ چیز بھی پڑھ لے.
पढ़ लेना, बताया कभी। उसके बाद हमें यकीन हो गया कि अगर अगर कुछ ना किया तो बहुत से लोग ये अंजाम हुए हैं कि बगैर पीएचडी करके आ गए और आए हैं। वहाँ तो ये ऐसा मसला नहीं है ना कि भी अब करा, सुपरवाइजर की तो इज्जत का मसला नहीं ना कि इसे पास कराना है। तो वो जनाबे वाला फिर हमने पढ़ना शुरू किया, तो उसकी टाइमिंग का ये हाल था कि 5 बजकर, कभी अगर उसने मेरे पास आना है तो 5 बजकर कभी 1 मिनट नहीं हुआ, एग्जैक्ट 5 बजे वो मेरे लेबॉर्ट्री में आ जाता था। और कभी मैंने जाना है तो कभी ये नहीं तो वो रखता था कि मैं 5 बज के 1 मिनट में पहुंचूंगा, मैं 1 मिनट पहले। ये ट्रेनिंग मेरी बड़ी अच्छी हुई और उसका फिर फायदा ये हुआ कि जब कॉन्फ्रेंसेस में दुनिया भर में उसने मुझे भेजा बहुत सी, तो हमने बड़े एतमाद से अपने फील्ड के बारे में बातें की। पैनल डिस्कशन भी है और चूँकि डॉक्टर राव अफजल खान साहब के साथ हमारी बातचीत होगी, बहुत सारी बातें तो उन्होंने पहले ही पेश कर दी हैं, ताहम फिर भी हमारे पैनल के अजहान में बहुत सारे सवालात हैं जो जिसमें हमारे पैनल में प्रोफेसर डॉक्टर असगर हाशमी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर असलम अदीब साहब, डॉक्टर सलीम तारिक खान साहब मौजूद हैं। तो मैडम यासिन रूफ़ी भी पैनल का हिस्सा हैं, तो आप वहीं से सवाल कीजिएगा। तो आगाज़ करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर असगर हाशमी साहब से। आप बराह रास्त क्योंकि फिजिक्स डिपार्टमेंट से हैं तो आप इनके कोलीग भी रहे। डॉक्टर साहब, आप क्या सवाल करना चाहेंगे या आपके ज़हन में जो बात है? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. It's a great pleasure for me to be the part of this very important meeting in respect of Professor Dr. Rao Muhammad Afzal Khan. In fact, we have known each other for more than 35 years. 35 years, I mean that academic years. But after that, we have also in touch, working is side by side in the Department of Physics at the Islamic University of Bhavalpur. Over that time, we have shared many professional moments, some as collaborators, some in healthy debate, which is natural in any Islamic environment. But that's all part of the journey. What really matters and what we are here to celebrate is the dedication and leadership of Professor Rao Afzal Khan, who has shown throughout his career, not only to our department, but to the wider academic community and to the many students who have learned under his guidance. I am glad to have the chance to be here to share this moment and to ask a few questions so we can hear more about his journey, his experiences, and his wisdom. For example, my first question is, sir, about your career inspiration. Rao Sahab, could you look back over your more than 3 decades in physics? What initially inspired you to choose this field, and how did that passion evolve during your career? ये है कि फिजिक्स से ज़्यादा मैंने थोड़ा सा जिक्र भी किया, मुझे शौक़ था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से पहले यही चॉइस लिया गया कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ है साइंस की तालीम। तो जब हम फैसलाबाद से जाने लगे एफएससी के लिए हारूनाबाद, तो किसी ने कहा कि ये कैसे पढ़ेगा। फैसलाबाद में 6ठी के बाद इंग्लिश शुरू होती थी, हमारे आपके ज़माने में भी ऐसे। हमारी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर थी, तो ये कैसे पढ़ेगा साइंस की तालीम जबकि वहाँ किताबें इंग्लिश में होती हैं। वो हमने कहा कि नहीं, हम ये चैलेंज कबूल करते हैं। जब मैं पढ़ना शुरू हुआ तो मुझे मैथ और फिज़िक्स ज़्यादा इंस्पायर, और मेरे मैथ में तो बल्कि इससे भी ज़्यादा नंबर आते हैं। अब आप देखें कि फिज़िक्स का शौक़, बहरहाल आपके बाद सवाल का जवाब कि जब मैंने बीएससी की और बीएससी करके पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मैं और मेरा एक क्लास फेलो बीएससी का था, उन्होंने 2 जगह अप्लाई किया, मैथ में भी और फिज़िक्स में भी, और यकीनन हमारा नंबर ज़ाहिर है पहली लिस्टों में ही दोनों जगह से क्योंकि हमारा मेरिट अच्छा था आ गया।
تو آنے کے بعد میتھ میں بھی آ گیا، فزکس میں بھی آ گیا. تو وہ کہنے لگا بھی ہاں اب کیا کریں، میتھ میں لیں کہ فزکس میں لیں. تو وہاں وہ یہ بات آئی جو آپ والی کہ میں نے کہا میں فزکس میں لوں گا کہ میں میتھ تو فزکس ہے ہی، میتھ کے ساتھ میتھ تو وہاں ہوتا رہے گا، لیکن کچھ اگر کرنا ہے، کچھ آگے دینا ہے. اور میرے ذہن میں تھا کہ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے استاد کا، تو دینا ہے تو اس چیز میں دیں جس سے ملک، میرے دماغ میں یہ تھا کہ ملک جب ہے آگے یہ سلسلے شروع ہو. یاد رکھیں کہ ہمیں ایٹمی دھماکہ ہو چکا تھا بہت پہلے، یہ انڈیا کا، تو ہم اس جستجو میں آ چکے تھے. تو میں نے کہا کہ میں نے فزکس، اس نے کہا چلو میں بھی فزکس، تو اس طرح پھر وہ فزکس. اور کوشچنز آج کے حالات کے مطابق ہے کہ ماشاءاللہ یو ہیو بین وائس چانسلر آف دا اسلامی یونیورسٹی بھاولپور. Looking back and today's issues and problems and environment, whatever it is, of the Islamic University of Bhavalpur, what do you suggest that how the university should come up from the problems which are being faced today to this university as compared to your time when you were the Vice Chancellor? ایک جستجو چاہیے سیٹ کی طرف سے، جسے آپ وائس چانسلر کیونکہ آپ نے کہا اور واقعی یہ اسی کا کہا، اور ایک جستجو چاہیے لنک اور کانٹیکٹ کرے وہ حکومت موجودہ سے. اس وقت چونکہ سیاسی حکومتیں ہیں تو سیاسی حکومتیں اچھا بھی کرنا چاہتی ہیں، اگر انہیں باور کرا لیں آپ ان سے صحیح طریقے سے کانٹیکٹ کر کے اور باور کرائے کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی بن سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اسے اس مصیبت سے نکالیں. اور تیسرے نمبر پر فضول خرچی بند کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. میں بطور وائس چانسلر ہی سجیسٹ کر رہا ہوں اپنا کردار ایسا ادا کرے کہ ایڈمنسٹریشن پوری طرح اپنی لگائے اور کوئی کوتاہی نہ کرے، کیونکہ اگر دیر ہوئی تو ہم بہت تیزی سے تنزل کی طرف جا رہے ہیں. یہ میری آبزرویشن ہے. ابھی سمجھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ اپنے کنٹینٹ کو صرف اور صرف یونیورسٹی کے مالی نہیں انتظامی معاملات بھی ٹھیک کرنے میں، اور یہ سارا شاخسانہ پچھلے دور میں انتظامی معاملات کو بڑے غلط طریقے سے چلانے کی وجہ سے پیش آیا. میری آبزرویشن یہ ہے، اس کی تفصیل میں جانا ظاہر ہمارا کام نہیں ہے. تو اب یہ وائس چانسلر سب کچھ کر سکتا ہے بشرطے کہ اسے اپنی یونیورسٹی سمجھ لے. بس ایک ہی ہے، یہ ملک بھی سب سے بڑا ہو سکتا ہے بشرطے کہ میں اسے اپنا ملک سمجھ لوں. یہ گھر بھی سب سے بڑا گھر ہو سکتا ہے بشرطے کہ میں اسے اپنا گھر سمجھوں. تو یہ یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر جو بھی ہے وہ اگر اسے اپنا سمجھے تو یہ دوڑا پھرے، یہ چین سے سو نہ سکے. فنانس منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، صدر کو، یہ جو سی ایم کو، ایچ ای ڈی کو اپروچ کرے بھئی ہمیں چاہیے، اور دکھائے کہ یہ یونیورسٹی میں یہ کیپیسٹی ہے، یہ وہ شہر ہے جو دہشت گردی کے دور میں بھی پرامن رہا، اور یہ یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی بن سکتی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ یہاں آ کے علی گڑھ کی طرح ریزائڈ کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اس یونیورسٹی کو اس رینک تک لے آئے. تو اس میں کوئی کوشش کرے اور ڈیڈیکیشن کرے، زبانی جمع خرچ نہیں، عملاً کچھ کرے. کیونکہ ظاہر ہے فنڈز کا مسئلہ ہے، اور فنڈز جو ہیں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس سے ہی آتے ہیں. تو یہاں پر ڈائریکٹر فزکس بھی بیٹھے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف فزکس بھی بیٹھے ہیں، باقی ٹیچر بھی بہت سارے بیٹھے ہیں. تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ اسٹوڈنٹس ایک تو کمی ہونے کی وجہ کیا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے اس کو اٹریکٹ کریں، کیا کریں؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ریسیشن جس طرح دنیا میں آ رہا ہے نا، اس طرح تعلیم پہ بھی ریسیشن آیا ہے. یہ دو طرفہ ہے. ایک ملکی لیول پر ہم نے اور پرائیویٹ اس میں ایسا کریٹ کیا کمپٹیشن کہ وہ آگے بڑھاتے گئے ہم، اور پبلک سیکٹر کو پیچھے. یہ ایک روزہ نہیں، یہ سب 10 سال پر مشتمل ایک ہے. دوسرے نمبر پر ہم پلاننگ میں، ہم سے مراد ہے حکومت پاکستان،
پلاننگ میں ناکام رہے کہ ان لوگوں کو یہی باور کرایا کہ آپ یونیورسٹی میں جاؤ گے اور ملازمت سرکاری ملے گی. ہم یہ باور نہیں کرا سکے کہ تم لینے والے ہاتھ میں دینے والے ہاتھ بن کے نکلو، چاہے جس فیلڈ میں بھی ہو تم خود اپنا کچھ کرو. ہم وہ نہیں دے سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے نتائج جب آنے شروع ہوئے اور اسٹوڈنٹوں نے دیکھا کہ بھی یہ تو صرف 1 2 4 شعبے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے. باقی آپ نے دیکھا کہ ایک وقت میں انجینئر بھی بے روزگار پھرتے رہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں پلاننگ یہ کرنی چاہیے تھی کہ ہم اپنی اس مین پاور کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے اور ہماری ڈیمانڈ جتنے بھی ہم پروڈیوس کرتے وہ آگے جا، وہ ہم نہیں کر سکے. اب یہ جہاں تک ان کا تعلق ہے موجودہ ڈپارٹمنٹ میں وہ کم ہونے کا، یہ اس کے ریفلیکشن ہیں چونکہ. تو اب یہ بتائیں کہ ہمارا بتائیں سے مراد ہے کہ اب کوئی اور تو ذریعہ ہے نہیں. یونیورسٹی ایڈورٹائزمنٹ بار بار دے رہی ہے اور بھی دے رہی ہیں اور لوگ، ہم بتا سکتے ہیں صرف ایک طریقے سے جس طرح میں نے آپ نے ان لوگوں نے بتایا کہ اس یونیورسٹی میں آپ ڈاکٹر صاحب آپ گواہ رہنا، ڈاکٹر صاحب آپ بھی گواہ رہنا کہ یہ یونیورسٹی ایسی تھی کہ تعارف کرانا پڑتا تھا کہ اس بہاولپور کدھر ہے. اور اس یونیورسٹی کے فزکس اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں 2 کا نام لیا، یہ فارمیسی 2 یہ ایسے تھے کہ پنجاب یونیورسٹی سے بھی بہتر آگے نکل گئے تھے، یہ قائد اعظم یونیورسٹی سے بھی آگے نکل گئے تھے. تو لوگ آپ کو پتہ ہی ہے، ابھی شاید آپ دکھائیں اقدس نوید اٹک سے اور پنڈی سے لوگ یہاں پڑھنے آتے. تو یہ تو دکھا سکتا ہے استاد، لیکن یہ دکھانے میں تو ابھی پھر دوبارہ جدوجہد وہ کرنی پڑے گی فوری طور پر. تو پوری انتظامیہ یونیورسٹی کی انوالو ہو اور یونیورسٹی کا امیج جون سا یہ بنائے کہ اس یونیورسٹی سے اچھی نہیں، تو جو ادھر ادھر جا رہے ہیں وہ نہ جائیں بس. اچھا، یوں ہے کہ ہم چونکہ جو ہمارا مقصد تھا کہ ہم یہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، ان کی ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹری بن سکے. تو میں ذرا لائف نوٹ کے طور پر سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا انٹرسٹ بھی برقرار رہے. اور وہ ایک شعر ہے نا کہ چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. تو ہم تو ہیں چراغ راہ. درون خانہ کون سے ہنگامے رہے ہیں وہ سارے ہم 1 2 گھنٹے میں تو منکشف نہیں کرا سکتے، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جو ہمیں جاننے چاہیے. تو پہلا سوال تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اس وقت بالکل مطمئن محسوس کر رہا ہوں کہ میرے فیملی، میرے ساتھ چلے ہوئے لوگ، میرے اسٹوڈنٹ کی شکل میں رہے ہوئے لوگ مجھے جہاں جہاں جان رہے ہیں وہ مجھے دل سے عزت دے رہے ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا اثاثہ یہ ہے کہ کوئی آپ کی دل سے عزت کرے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی بھی آپ کی دل سے عزت کرتا ہے تو آپ نے بہت کما لیا. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتا کہ میں جہاں بھی گیا میں نے اپنے دوستوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے ایون اپنے سینئر کے آنکھوں میں اپنے لیے جو عزت دیکھی ہے. تو میں اگر مطمئن نہیں ہوں تو میں ناشکر آدمی کا یہی ہوتا ہے کہ وہ نکال لیتے ہیں پہلو کہ کیا نہیں. میں مطمئن محسوس. کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کا سفر جو ہے فورٹ عباس سے ہارون آباد اور اس کے بعد یہ یونیورسٹی ہے، تو اپنے بچپن اور جوانی کی کوئی ایسی خاص بات بتا سکتے ہیں جو آج بھی آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ بچپن اور جوانی کی تو بعض اوقات تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی دل کے قریب ہوتی ہیں اور زیادہ ایک سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ابھی تک جو بالکل بچپن میں جو چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے مجھے یا دل کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دور سے گزرے ہیں کہ جب ہمیں محلے میں ہر شخص غلط طرف جاتے ہوئے ٹوک سکتا، وہ میرے دماغ میں آتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں ابھی تک یاد ہوں، میں چھوٹا سا میرے دل میں ہی آتا تھا کہ میرے والد صاحب کو میری کوئی شکایت نہ پہنچ جائے. وہی چیز میرے دل میں ہے کہ میں نے کبھی ادھر ادھر دل میرا پورا وہی کرتا تھا جو باقی آوارہ بچوں کا کرتا ہے. بالکل.
لیکن وہ نہیں کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ یہ شخص، یہ چچا سب چچاتا آیا، یہ کہہ دے گا کہ اوے تو راؤ صاحب کا بچہ ہو کے یہ کر رہا ہے، تو گولی کھیل رہا ہے، گولی ڈنڈا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرے دل کے قریب وہ اپنے محلے والے، اپنے ساتھ رہنے والے لوگ ہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں، پوری زندگی میں، کوئی استاد، کوئی دوست، کوئی شاگرد یا کوئی شخصیت ایسی ہو جس نے آپ کو اتنا متاثر کیا ہو، اس وقت بھی آپ اسے یاد کریں تو آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں آپ نے دل کی دھڑکن کی طرف ذرا زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ وہ دل کی نہیں نہیں نہیں، انہوں نے استاد بھی کہا، دوست بھی کہا، صحیح کہا، لیکن نہیں، وہ چاہے کتنا کریں کہ ابھی تو ظاہر تقریباً ان سے تھوڑا سے چھوٹا ہوں تو تجربہ کافی ہوگا، اس میں جھانسے میں آنے والے نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کیا ہے کہ ابدی چیز جو ہے، میں نے کہا کہ میرے ماسٹر نواب الدین صاحب کو پی ایچ ڈی تک پایا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بس میں قصہ سنا دوں گا، آپ کے سب بات کا جواب آ جائے گا۔ وہ گھٹی میں تعلیم اور تربیت ایسی ڈالتے تھے کہ انسان ریزسٹنس، اللہ پہ ایمان اور ڈیڈیکیشن کی طرف آ جاتا ہے۔ میں جب پی ایچ ڈی کرنے گیا تو پی ایچ ڈی کے، میں ڈاکٹر صاحب کو بھی قصہ سنایا تھا، اصغر ہاشمی صاحب کو، کہ پی ایچ ڈی کے دوران ایک ایسی کیفیت آئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں پی ایچ ڈی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ وہ تقریباً ایسا وقت آ گیا جیسے بندہ خودکشی کرنے پہ آ جاتا ہے نا، چونکہ آگے بات چل نہیں رہی تھی۔ میں تھوڑا سی جلدی سے، اگر آپ جلدی سے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وقت بھی وہ میرا جو فیلڈ تھا میڈیکل فزکس تھا، میڈیکل فزکس میں نے ایک ٹیشو ایکویلنٹ جیل تیار کی تھی جو انسانی اعضاء کے برابر ہوتی ہے، اس پر جب ریڈیشن دی جاتی تھی تو ہم نے یہ ایجاد کرنا تھا کہ اس ریڈیشن کو سالڈ اسٹیٹ ڈیٹیکٹرز، ڈاکٹر صاحب کا فیلڈ ہے، اس کے بجائے ہم ایم آر آئی سے اس کو دیکھ سکیں۔ ایم آر آئی وہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، جس سے آپ مرض کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اب میں ریڈیشن دیتا تھا ہاسپٹل میں جا کر، آ کر ایم آر آئی مشین میں دوسرے ہاسپٹل میں رکھتا تھا، لیکن وہ نظر ہی نہیں آتی۔ اب میرے بڑا پریشانی ہوئی بھی، اگر نظر نہیں آئے گی تو پھر باقی کام کہاں؟ قصہ مختصر ہے کہ میری کو 5-4 مہینے کی کوشش کے بعد ریڈیشن مجھے نظر آنی شروع، امیج، مطلب یہ ریڈیشن دی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اینڈ یہ ہوا کہ اب میرے سپروائزر نے کہا کہ اب تم یہ کرو کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ ریڈیشن ڈیٹیکٹ کیسے کرو گے، اس کی میجرمنٹ کیسے ہو، ورنہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تو میں اب کیسے کروں؟ وہ تو نظر آ رہی ہے، بڑی اچھی بیم ہے۔ اب مجھے سمجھ نہ آئے، بیٹھے، پھر اس نے مجھے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں بھیجا، وہاں کے یونیورسٹی کے میتھ والوں کے پاس گیا، کمپیوٹر والوں سے پوچھا، کسی کی کوئی سمجھ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ جانے۔ ٹیشو ایکویلنٹ بنا لی آپ نے، ریڈیشن دی آپ نے، امیج بھی لے لیا، یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکن میجرمنٹ نہ ہوئی تو پھر ریڈیو تھراپی جب ہوگی کینسر کی تو میجرمنٹ کیسے ہوگی؟ لے جناب، 1 مہینہ گزرا، دوسرے ہفتے میٹنگ ہوتی تھی، سوال ایک ہوتا تھا، میں نے بتایا تھا بھی کیا کیا سر؟ کچھ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا سر؟ وہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اچھا جاؤ تو فلاں جگہ، وہ ہوتا رہا۔ جب 3 مہینے گزر گئے تو 3 مہینے کے بعد یہ سب سو گئے، بچے اور بیگم، اور رات کے 2-3 بجے تھے، میں ماسٹر نواب الدین صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہ بچے سو گئے، اور میں نے کہا لے بھائی افضل خان، وہ وقت آ گیا جب خود کر لینی چاہیے۔ آپ کہیں گے ایسے بھی کیا مصیبت تھی؟ پی ایچ ڈی تو نہیں ہو رہی نا، یہ تو کنفرم ہو گیا، ابھی جب تک یہ ہوگا ہی نہیں تو مقصد، جب پروجیکٹ نہیں ہو رہا تو کیسے؟ اور واپس چلے جاؤ، وہاں بھائی بندوں کے تانے، کہتے ہے ہی نالائق سی، اور سانوں پہلے پتا سی انہیں اتنے جا کے کی پی ایچ ڈی کرنے کے تھے، سیاست کردہ سی۔ جب یہاں پہنچیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ وہیں خودکشی کر کر کہیں مر کھپ جاؤ۔ یہی کیفیت آ گئی، کیفیت کی میں بات کروں۔ لیکن اب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو 2:30 یا 3 بجے تھے رات کے، اور جاگ رہا تھا میں، یعنی اب ڈاکٹر صاحب جو بار بار پریت کے پوچھ رہے ہیں وہ والا معاملہ نہیں، جاگتے 2 ہی بندے ہیں نا، وہ والا تو معاملہ تھا نہیں جس میں ساری رات معاملہ یہ تھا۔
میں نے کہا ماسٹر نواب الدین صاحب کہتے تھے کہ جب کوئی چیز، صاحب دیکھیں میری پی ایچ ڈی ہے ہی میں کہتا ہوں ان کی، وہ یہ کہتے ہوتے تھے پرائمری کے کہ جب کوئی چیز کسی چیز کے براہ راست متناسب ہے، اگر آپ اسے برابر ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ یہ کس چیز کے برابر ہے تو پرپورشنلٹی کانسٹنٹ ڈھونڈ لو. ایف از اکول ٹو ایم اے میں ایم پرپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے. ایکسلریشن یعنی اگر فورس لگاتے ہیں تو ایکسلریشن بڑھتا جائے گا، کم لگاؤ گے تو کم ہوگا. ایم جو ہے وہ تو تم اگر پرپورشنلٹی کانسٹنٹ ڈھونڈ لو تو میں نے کہا ریڈیشن تو نے دی، تجھے پتا ہے کہ تو نے 40 گریڈ دی ہے، یار تو نے خود بنائی ہے، فراڈ تو نہیں ہو رہا وہاں. اس کی سینسٹیوٹی تجھے پتا ہے کہ یہ کتنی سینسٹیو بنائی ہے، اس میں کون کون سے کیمیکل بھی اس میں تھے، تو اس کی سینسٹیوٹی تجھے پتا ہے. وہ جو سینسٹیوٹی ہے وہ اس کا پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے. ذرا فارمولا تو لگا. یہ 2:30 یا 3 بجے یہ میرے خیال میں آیا، لیکن بڑے خوش قسمت ہیں یہ لوگ جو ہاتھ موبائل رکھتے ہیں اور کمپیوٹر رکھتے ہیں. وہاں تو وہیں جا کے ہوتا تھا یونیورسٹی میں. اب رات پہلے تو یوں نیند نہ آئی، پھر کہا کہ یہ تو چیک کرنا ہے. اب صبح کا انتظار شروع ہو گیا کہ کب صبح 9 بجے، چابی ہمارے پاس ہی ہوتی تھی لیب کی، لیکن کوئی آمد و رفت. سر ڈاکٹر صاحب 9 بجنے میں 5 منٹ میں وہاں پہنچا. وہاں پہنچ کے ہی میں نے وہ کمپیوٹر آن کیا، سینسٹیوٹی لگائی، ایکسل ہی ہوتا تھا سر. ٹھا ٹھا کر کے جیسے نا پنجابی میں کہتے ہیں، ٹھا ٹھا کر کے یہاں پکسل بائی پکسل مجھے پتا لگا یہاں اتنی ریڈیشن ہے، اتنی ریڈیشن. ڈاکٹر صاحب وہ پی ایچ ڈی جون سی نہیں ہو رہی تھی جس پہ وہ ماسٹر نواب الدین، میں اسے ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی بڑی محنت اور ریاضت کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تخلیقی سطح اسی طرح ہی آتی ہے. ذرا اسی سے ضمنی طور پر میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اتنی محنت اور پھر پروفیشنل اتنے مصروفیات کے باوجود آپ نے اپنی جو پیشہ ورانہ زندگیوں میں اتنی مصروفیات اور کارنامے انجام دیے، تو آپ اپنے کچھ ذاتی گھریلو زندگی کو کس طرح نبھاتے تھے؟ دونوں کا بیلنس کیسے کیا، ذرا اس بارے میں بتائیں. ڈاکٹر صاحب ایک بھی چیز ہے، ایک بھی اللہ کی ذات کے علاوہ ایک بھی چیز ایسی نہیں جسے ہم نے سر پر اتنا سوار کر لیا ہو کہ دوسرا کوئی اگنور کر. نہ میں نے تھوڑا سا اشارتاً کہا تھا جب ہم برطانیہ میں تھے کہ 2 دن میں اور میری فیملی اس طرح سیر سپاٹے کرتے تھے جہاں بھی جا سکتے تھے. گلاسگو اور ایڈنبرا ہمارے نزدیک تھا، وہاں بھی جاتے تھے. شہر میں تو کہ جیسے میں ہم یہاں پڑھنے نہیں آئے یا تفریح کے لیے ہی آئے. وہاں کی جو پاکستانی فیملیز تھی ان سے ایسے ہی ملتے تھے جیسے یہاں، بالکل ایسے زندگی کو انجوائے کرتے، اور 5 دن 100% وہاں یہ کرتے تھے. یہی میری زندگی میں یہاں رہا. یہاں پہ میرے اسٹوڈنٹ بھی میرے لیے اتنے اہم رہے، میرا پڑھانا بھی اس سے اہم رہا. ایون میرے اسٹوڈنٹ شاید کوئی بیٹھے ہو گواہ، وہ نام نہاد کچھ دنوں جو وائس چانسلری ملی تھی، ڈاکٹر صاحب میں نے کلاس نہیں چھوڑی نبھانے کی. آپ بات کر، میں نے کلاس نہیں اپنی چھوڑی، کلاس میں اپنی لیتا تھا کہ میں نے کہا یہ رشتہ وہ ہے جو جس نے مجھے یہ سارا عزت بخشی. تو اس لیے نبھانا ڈاکٹر صاحب ہر انسان کا، یہ مجھے، اور یہ کہاں سے سبق ملا ڈاکٹر صاحب؟ یہ اللہ کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لیا کہ انہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، انہوں نے اپنے تمام رشتوں پر شفقت کی جو بھی تھی، کوئی انصاف کے منصب سنبھالا تو وہ کی. تمام چیزوں پہ بیلنس رکھنا وہی تو انسان تھا. تو میں ان سے سیکھا. اچھا، چونکہ ہم سب لوگ ایک فلسفہ حیات رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، جس میں کچھ مذہبی اقدار ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی ہوتی ہیں، جن کو ہم اپنا ذات کا حصہ بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. آپ ہمیں مختصر سی کوئی 3-4 ایسی باتیں بتائیں جو آپ کا فلسفہ حیات رہے ہوں اور جس سے آپ نے کامیابی حاصل. ایک تو یہی رہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو بنایا ہے وہ پیدا ہو کر مرنے کے لیے نہیں بنایا. وہ تو جانور بھی ہیں، کھاتے وہ بھی ہیں، افزائش نسل کا بھی وہ ایک ہی سسٹم ہے انسان کا اور جانور کا. تو میں نے تو
اپنے والدین سے بھی اساتذہ سے بھی یہ سیکھا کہ آپ اگر کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہوں تو وہ سوچیں کہ کیا کر سکتے ہوں. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے لیے جو کرتے ہوں کر سکتے ہوں کریں. آپ اور کچھ نہیں تو اچھے الفاظ کسی کے لیے استعمال کر سکتے ہو تو کریں. اور فلسفہ حیات میں امپورٹنٹ چیز یہ رہی کہ اس ملک کو کسی طرح پہلے لے آؤں. میں بھی اس میں اتنا پارٹ ادا کروں کہ یہ ملک آگے سے آگے چل رہا ہے تاکہ یہ میرے بچے میرے سارے بھی سکھی ہوں. اور پھر میں ملک تک نہیں رہا. میرے لیے پوری انسانیت کے لیے اچھا کرنا بھی یہ. آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ میں فزکس کا طالب علم ایٹم بم کی طرف جانے کے بجائے ایٹم ہی سے کینسر کے علاج کے لیے جستجو کرتا رہا. ایٹم ہے سر، یہ سیم، یہ وہی ایٹم ہے جس سے تباہی پہچانی. تو میں نے کہا وہ تو ہے جو بھی، اس کے لیے مجھے کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جب تک یہ زندہ لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کریں. تو میڈیکل فزکس کا چوائس بھی یہی وجہ. یہ بتائیں کہ یہ آپ کی عملی زندگی جو ہے بہت مصروف ہے. جب آپ کا زندگی میں بہت سارے مقامات آتے ہیں اور استاد چونکہ دماغی کام زیادہ کرتا ہے، جب کبھی آپ کا دل و دماغ تھک جائے تو پھر باطنی سکون کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں یا کیا طریقہ رکھتے ہیں جس سے آپ دوبارہ فریش ہو جائیں؟ سیدھے طریقے ہیں جو انسانوں کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی فارمولہ نہیں. موسیقی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، پرانے گانے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اچھی شاعری مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اچھے لوگوں سے گفتگو کرنا مجھے بہت اچھا، مزاحیہ مضامین پڑھنا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے بچوں سے گفتگو کرنا مجھے سب سے اچھا لگتا ہے. معذرت کے ساتھ سر، استاد محترم یہ بتائیے کہ اگر آپ فزکس کے استاد نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا تو کسی کا بھی کچھ نہیں. فزکس کے استاد ہونے کے علاوہ ابھی آپ ذرا ان سے پوچھیں، ان میرے اسٹوڈنٹ سے، کہ کیا میں فزکس کا ہی استاد تھا، میں وہی کچھ ہوتا جو ان کے دلوں میں ہے. اور یقین رکھیں وہ فزکس کے استاد کے طور پہ نہیں ہے. میرے ایک اسٹوڈنٹ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے بولنا وہاں سے، میں نے انہیں کوشش کی اس کا. میرے ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا کہ ہمیں پوئٹری بھی، فزکس کے بندوں کو پوئٹری بھی سننے. میں نے ان کے ذہن میں کوشش کیا کہ میری طرح یہ ان میں تازگی بھی آئے. تو میں وہی ہوتا جو میں ہوں، اس میں فزکس کا استاد بھی ہوں. جی سوال کریں گے وہ بعد میں کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اس عمر میں بھی آپ بہت ینگ لک ہے آپ کی، اور آپ کا بولنے کا انداز بہت جوانوں جیسا ہے. تو کوئی آپ مجھے بتائیں گے وہ کون سا جذبہ یا شوق ہے جو آپ کو ابھی بھی جوان رکھے ہوئے؟ اچھا یہ ہے کہ یہ کوئی جذبہ نہیں، کوئی شوق نہیں، یہ خدا کی رحمت ہے. جواب مجھے صحیح دینا چاہیے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کیسے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ میرے ماں باپ سے، جیسے میں نے سٹارٹ میں دیا، میرے ماں باپ سے میں نے سکھ دیکھا، مجھے طمانینت ملتی رہی، میرے اساتذہ بھی اچھے ملتے رہے، میرے اسٹوڈنٹ بھی اچھے ملتے رہے، مجھے جاب بھی کہیں مجھے فکر نہیں ہوئی. بس ایک مثال دے کر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کی رحمت کے علاوہ کچھ نہیں. میرے ایک یہاں دوست ہے، جلدی اس لیے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بھی سوال کرنے بیٹھے. میرے ایک دوست یہاں بہت بڑے سیمنٹ کے وہ ہے، ان کے پاس نا ڈیلرشپ فوٹو پاس سے. یہ میں یونیورسٹی میں جب پروفیسر تھا، فوٹو پاس سے کوئی ڈیلرشپ ان سے لینے آیا. وہ ہول سیل ہے، آپ سمجھتے ہیں نا. انہوں نے ڈیلرشپ دینی تھی، انہوں نے کہا ہوگا جی مجھے بھی فوٹو پاس کی دے دیں آپ، لکی سیمنٹ کی. وہ فرد صاحب ان کا نام، ان کا میرے پاس فون آ گیا یونیورسٹی میں کہ راؤ صاحب تسی کسی امانت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ فوٹو پاس تو ہے. میں کہا جانتا. یہ کہتے میں تھوڑا کلاس فیلو ہے. میں کہا بالکل ہے. کہتے نہیں تسی کیویں کہندے ہو؟ میں نہیں بالکل میرا کلاس فیلو ہے، پہلی تو لے کے 10ویں تک ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ پڑھے ہیں. کہ نہیں میں مان ہی نہیں سکتا. بس میں اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہے کہ یہ تو لگتے ہیں کوئی 70 سال کے بوڑھے، جھریے پڑی ہوئی یہ. اور آپ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ 100% پہلی سے ہے،
بعد میں پھر اس کی گفتگو ہوئی، اس نے پھر اس سے بعد میں سوال کیا، اس نے کہا بھائی یہ کیسے تم کلاس فیل رہے ہو؟ وہ راؤ صاحب تو جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ایسی آزمائشوں میں ڈالا رکھا کہ میں اپنے بچوں کو کمانے کے لیے سعودی عرب گیا، میں نے بوڑھیاں بھی ڈھوئی، میں نے وہ بھی مشقت بھی کی، کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوئی، وہ بھی پھر بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں جہاں، تو اس سے میری شکل ایسی ہو گئی، میں ہوں ان کی عمر کا ہی۔ تو میں کہتا ہوں یہ اس اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ ایسا رکھا ہوا، یقین رکھیں کسی شاعری کا دخل نہیں کہ میں ایسا لگتا ہوں، کسی چیز کا کوئی دخل نہیں، اس کا کرم ایسا۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ نوٹ کریں جی ماشاء اللہ، ٹھیک 20 سال تو بڑے ہوں صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا یوں ہے کہ عام طور پر ہماری ساری ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے جو ریٹائرڈ پروفیسر بیٹھے ہیں، عام طور پر ہماری عمر کے لوگوں کا شکوہ بہت ہوتا ہے کہ مجھے سنا نہیں گیا، مجھے سمجھا نہیں گیا، میں جو کہنا چاہتا ہوں کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کیا آپ کوئی ایسی بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں یا کوئی سوچتے ہیں کوئی ایسا سوال آپ سے کیا جائے جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو اور آپ کی خواہش ہو کہ مجھ سے کیا جائے اور میں اس کا جواب دوں؟ یہ آپ کا بہت بڑا سوال ہے اور بہت مشکل ہے۔ میرا یہی ہے کہ یہی دل کرتا ہے کہ کاش سب ایک دوسرے سے یہ سوال کریں، سب میرے سے بھی کریں کہ بھی اس ملک کے لیے کب کون کیا کرے گا، کب کون کیا کرے گا، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو باقی یہ سب صحیح ہونے والا۔ تو میرے سے بھی یہ سوال بنتا ہے، میں نے اپنی بساط کے مطابق تو بڑا کچھ کیا، آپ بھی فرما رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے وہ بھی فرمائیں گے۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہوا ہی نہیں جس کے لیے میں اس دنیا میں آیا تھا۔ میں تو اس دنیا میں آیا تھا کہ کوئی کہے کہ اس نے انسانیت کے لیے، ڈاکٹر صاحب میں پاکستان سے آیا، انسانیت کے لیے یہ کیا، وہ تو میں نہیں کر سکا۔ یہ جو میں نے میڈیکل فزکس کا کیا یا یہ تو روٹین کی باتیں ہیں۔ تو دل کرتا ہے کہ کبھی میں کوئی یہ سوال کرے اور میں جواب دوں کہ ہاں میں نے کیا، ابھی تک نہیں، لیکن میں انشاءاللہ ہارا نہیں ہوں۔ بہت اچھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور توانائی دے کہ آپ یہ خواب بھی اپنا پورا کریں۔ اچھا جہاں پر کچھ آپ کے طالب علم جو آپ کے بیٹھے ہیں اور میں نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی یہ میں آخری سوال کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ بات کیجیے گا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بہت سارے اور طالب علم بھی ہیں، آپ کا زندگی کا ایک طویل سفر بھی ہے، اس میں تجربات بھی بہت ہیں، آپ مختصر طور پر کیا میسج دینا چاہیں گے نئی نسل کو؟ میں تمام نئی نسل کو، زیادہ تر بے شک میرے جو اسٹوڈنٹ اس میں بیٹھے وہ خود اساتذہ کے بھی اساتذہ ہیں اور وہ خود ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ وہ میسج دیتے ہیں اوروں کو، لیکن ان کے اور باقی سب کو میسج ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرو وہ کمال پہ کرنے کی کوشش کرو اور ڈیڈیکیشن سے کرو، اور یہ سوچ کے نہ کرو کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، یہ سوچ کے کرو کہ میرا اطمینان کب ہوگا۔ جب آپ کا اطمینان ہو گیا پھر آپ پرواہ نہ کرو کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ تو سب کو یہ میسیج ہے کہ اپنے اطمینان کے لیے بھی کچھ کرو، بس وہ آپ کا جو سا وہ کرنا ہو۔ آخری 15 سال ہیں میری پروفیشنل لائف کے، وہ ہم نے بہت قریب ایک ساتھ گزارا ہے، اور ہم یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں بھی اور اے ایس اے کے پلیٹ فارم پہ بھی بہت قریب ایک گروپ میں کام کیا ہے۔ میں تمام مرد حضرات سے معذرت کے ساتھ اب جو بات کرنا چاہ رہی ہوں اس بات کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ مجھے باقیوں سے کوئی شکایت ہے۔ ایز اے فیمیل میں نے چونکہ ہمیشہ کو ایجوکیشن میں کام کیا ہے، تو ہمارے میں نا ایک حص تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے شاید مردوں سے، کہ ہم بہت ایسی انکہی باتیں بھی محسوس کر لیتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں جہاں کہیں بھی بیٹھتی ہوں کہ مجھے جو راؤ صاحب کی چیز سب سے زیادہ پسند ہے یا اپیلنگ ہے کہ جتنے جینڈر سینسٹائز ہیں یہ، مطلب جتنے کمفرٹیبل میں ان کے ساتھ رہی ہوں پروفیشنل لائف میں بہت کم میل ممبرز کے ساتھ ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مطلب نہیں ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ایک جو کمفرٹ کا لیول ہے وہ اس حد تک آ جاتا ہے، اور میں کہتی ہوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے ان کی پرسنالٹی کی۔ شاید کچھ لوگوں نے اس کو محسوس کیا ہو یا نہیں کیا، تو میرا ان سے سوال بھی یہی ہے کہ جیسا انہوں نے اپنی لائف ہسٹری ایکسپلین کی ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ وہ کون سے فیکٹرز تھے
जिन्होंने आपकी पर्सनालिटी को इतना सेंसिटाइज कर दिया, जो नॉर्मली हमारे यहाँ सोसाइटी जो इतनी मेल शाउनिस्ट सोसाइटी है तो मर्द नहीं होते हैं। सवाल बज़ाहिर बहुत मुश्किल है और ये हकीकत भी है कि लाइफ में हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है अपने, और ये जो सवाल है इसमें भी कोई शक नहीं कि मैडम आपका सवाल आपसे पहले की तरफ मैं ले जाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल सूरत वाइज यही चीज़ें होती हैं ना औरत और मर्द के इंटरेक्शन के दौरान, पर्सनैलिटी वाइज, ख़ानदानी बैकग्राउंड वाइज, ये वो तमाम चीज़ें होते हुए ये मामला आप तो यूनिवर्सिटी कोलीग्स थे, यकीन रखें कि ये अल्लाह की रहमत से जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी था और वहाँ पे भी ज़ाहिर है कि जब स्टूडेंट होते, ये मैं ये कहता हूँ कि ये सारी मेच्योरिटी मेरे वालिद साहब का अक्स है। ये बड़ी अहम बात मैं आज कहने लगा हूँ। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं बैठा था, मैं छोटा सा था, बस आज या आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा कि मैं बैठा हुआ था और कोई अजीज अकरबा मेरे, और ये तरबियत का आला लेवल है, अगर हम अपने बच्चे आप सब भी अगर दे सकें तो शायद वो भी सारी ज़िंदगी इसी के बाउंड रहें। ये इस्लामी तालीमात भी तो आपको यही कहती है ना कि अच्छा ये है, बुरा ये है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसमें ये चीज़ भी है कि तो मैं बैठा हुआ था, मेरे वालिद साहब के भाई बन और बैठे थे, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, और मुझे याद है उनके तक कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तू ये गलत ना करना, तू ये बुरे काम ना करना, ये तक कभी मुझे नहीं कहा उन्होंने। जिस तरह होता है ना जब पढ़ने जाने लगते हैं यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं सानू कोई शिकायत का मौका ना, शिकायत से मुराद यही है। वो बातें कर रहे थे और ये बचपन, इससे भी पहले की बात है, मैट्रिक या उसके बाद, तो वो बात कर रहे थे दूसरों से और मेरे कानों में पहुंच रही, मैं सुन रहा हूँ बात वो और अपने भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अफजल जौनसाना जी बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी हाल में अच्छा हो चला था, पढ़ाई में भी अच्छा है, लोगों का हमदर्द, ये जो बातें जो मैं कहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे में हो, ये हमदर्द भी है, इज्जत भी करता वगैरह। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि ये कभी भी किसी बुरी सोहबत में नहीं बैठता, बुरे ख्यालात नहीं लाता। अब मैंने जैसे अभी कहा कि कौन है फरिश्ते के अलावा जिसके बुरे ख्यालात ना होते हों, किसका दिल नहीं जो बुरे, लेकिन उनकी ये लफ्ज जब मेरे कानों में पड़े, मैंने कहा मेरे बाप तक ये बात ना पहुंचे, उसने मुझे करने ना दिया कभी दिमाग ही नहीं आया, कभी ये सोच ही नहीं आई भी मैं कोई ऐसी चीज करूं। वो कहा कि जी वो फलां के साथ फ्लर्ट होता फिर रहा था, फलां यही चीज फिर कुलीग्स किया, फिर वो बात आदत ही बना ली हमने। यानी आप यकीन करेंगे, और गवाह में साथ लाया हूं, साथ लाया हूं ना, कि मैंने अब इस जमाने में जब मैं लेक्चरर था यूनिवर्सिटी का, और जब आप मैडम आप जो मेरे पे अभी तो तफंग लगाए हैं तो नहीं आप, हाँ नहीं मैं मजाक में कह रहा हूँ ना, मतलब आपको सच मैंने लगाए भी, ये तो जी देखे अच्छी शक्ल सूरत थी, मजाक की हद तक जो भी था, कि मैं गवाह ये है कि मेरे वालिद साहब ने मेरी बेगम के साथ मेरा शादी तय कर दी। कल आए तो मेरी छोटी बहन थी, वो कहने लगी भी अब्बू, अब्बू कहते थे मेरे अपने यानी दादा अपने वालिद को हम अब्बू कहते कि अब्बू मैं ना भाभी की एक तस्वीर ले जाता हूँ भाई को, ये लेक्चरशिप की बात है। तो क्या जरूरत है, आपको पता है ना क्या राजपूतों का एक अपना हो, क्या जरूरत है, तस्वीर वापस हो गई। मैंने अपनी बेगम को आप यकीन रखें शादी के बाद ही देखा है, उसकी वजह के, और उसकी वजह के कोई ऐसे वो था ही नहीं मामला, लेकिन अब तक मेरी शख्सियत पर जो अक्स है वो अपने वालिद का है। तो उस मेरे वालिद की तरबियत ने ये कहा कि या तो कोई कुलीग है, या तो कोई दोस्त है, या कोई स्टूडेंट है, वो जो कुछ भी है वो वही है जो है, आपके साथ जो रिश्ता है बस वो तो है बाकी नहीं है, वो बस बंद गया मेरे साथ, और कोई इतनी खास बात नहीं था।
کہ آپ کی جو پرسنالٹی اتنی مطلب بیلنسڈ ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ میں اگر آپ زندگی کے ڈفرینٹ فیزز سے آپ گزرے ہیں، ایک ہمارا بچپن جوانی ہوتی ہے، پھر پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے، آپ کو اگر زندگی ایک موقع دے واپس کسی فیز میں جانے کا تو کون سے فیز میں واپس جانا پسند کریں گے؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے جنرل سا سوال ہے. جوانی کے علاوہ کوئی اور وہ کیا ہے جی، وہ اپنا جھوٹ ہے سب، تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے. جھوٹ ہے سب، تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے. اچھا میرا خواب جوانی تھوڑا سا دہرائے تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ اس سے اچھا کوئی دور نہیں ہے. اللہ نے وہ ایک دور پیک پہ ہر طرح ہے نا، ذہنی اس کا انجوائمنٹ کا ہر چیز کا وہی ہوتا ہے. میں نے دیکھا ایک خوبصورت اسمارٹ شفاف چہرہ، چمکتی آنکھیں، ہونٹوں پہ مسکان، زندگی سے بھرے قدم، نیلا سوٹ، سفید شرٹ اور نیلی ٹائی پہنے آ رہا تھا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ نہیں میڈم. میں نے کہا یہ فزکس کے استاد ہیں راؤ افضل. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے راؤ صاحب کی پرسنالٹی کا. میں راؤ افضل صاحب کی شخصیت کے جس خاص زاویے کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی سوچ بڑی مثبت، تعمیری، زندگی سے بھری ہوئی، امیدوں بھری ہوئی اور رجائیت سے بھرپور، اور ان کی مسکراہٹ بڑی جاندار. تو میں اکثر سوچتی تھی، جس کا جواب مجھے آج مل گیا ہے، کہ کیا کسی شخص کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی ویرانی، کبھی کوئی رائکانی، کبھی کوئی خوابوں کے ٹوٹنے کی کہانی نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے اگر اس حوالے سے تھوڑا سا راؤ افضل صاحب کا کھوج لگانا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جس طریقے سے میڈم صاحب ابھی گفتگو کر رہی تھیں، زندگی میں بہت سارے واقعات بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، یادیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی بندہ کچھ ایسی چیز دیکھتا ہے، سنتا ہے، یا کم سے کم خود یاد کرتا ہے، تو پھر دھیرے سے ایک مسکراہٹ انسانی زندگی میں اپنے چہرے پہ ہی آ جاتی ہے. تو کوئی ایسا کوئی چھوٹا سا واقعہ جو آپ سوچتے ہوں اور پھر خود ہی مسکرا اٹھتے ہوں. آپ اس ساری زندگی کے اندر کس چیز کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھیں؟ میں سب سے بڑی جو کامیابی ہے نا اپنے نقطہ نگاہ سے، وہ تو یہ سمجھتا ہوں، مطلب دو تین ہیں، ایک نہیں. سب سے بڑی میں تو ایک آ جائے گی نا. ایک تو ہے کہ الحمدللہ میرے ماں باپ مجھ سے مطمئن اللہ کے پاس گئے. یہ میں سب سے بڑی کامیابی میں آپ نے. دوسرے نمبر پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم تو اللہ تعالیٰ نے پیک کی دی ہے، تربیت ویسی ہی کر دی جیسے میرے ماں باپ نے میری کی تھی. اور تیسرا یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنلی اللہ نے مجھے جو ذمہ داری یہ دی تھی، اس میں اپنی بساط کے مطابق جو کر سکا وہ کیا ہے، نہ کرنے والے میں شامل نہیں. جیسے کہ ابھی یہ دیکھ لیں کہ یہ میڈیکل فزکس کا اجرا پاکستان بھر میں پی ایچ ڈی اور ایم فل لیول تک، جو کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا تھا. پی ایچ ڈی، ایم فل ایم ایس سی ہوتی تھی، پیاس ایک ہمارا ادارہ ہے، لیکن پی ایچ ڈی لیول تک نہیں ہوتی تھی. جیسے کہ یہ اپنا یہ بیٹھے ہیں اپنا الطاف صاحب یہاں سامنے، کہ ہماری یونیورسٹی میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کبھی المنائی نہیں ہوئی. اور جب ہم نے 2015 میں مل کے ہمارے سب انہوں نے کی، یقین رکھے کہ عثمان صاحب یہ پہلے صدر ہیں المنائی کے، کہ لوگ آنسوؤں سے رو کہ ہم 30 سال تک اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں آئے تھے، آج آ گئے. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ باقی اچیومنٹ جو پروفیشنل تو آپ کے سامنے ہی ہیں. وہ تو یہ دو تین چیزیں میرے خیال میں زیادہ. بس ایک لائٹر سا ایک سوال جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ بہت سارے انسانوں کے ساتھ بندہ گپ شپ کرتا ہے، ہنسمکھ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، بیٹھا ہے، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں. تو ایسی کوئی دو تین شخصیات جن کے ساتھ
آپ اب بھی چاہیں کہ جی ان کا ساتھ مل جائے تو ہم پھر بیٹھیں اور ہاں جو میسر نہ ہو تو بھائی سچی بات ہے، میری تو ایک ہی طرف گھومتی ہے. میں اپنے باپ کے ساتھ باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں، ان سے سننا بھی چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بتاتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں کہ میری ساری شخصیت میں ان کا جو عنصر جو کہ اب ناممکن، بس یہ. بہت شاندار بات کی، اور میں ان خوش بختوں میں سے ہوں کہ ایک دفعہ ڈاکٹر روشن راؤ کے ساتھ آپ کے گھر میں حاضر ہوا تو آپ کے والد گرامی لان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا اپنا ایک مزاج تھا، اور وہ بھی بڑے خوبرو تھے، اور بڑے ماشاءاللہ حسن بھی تھا اور جمال بھی تھا اور جلال بھی تھا، وہ مجھے نظر آیا. خیر میری ان سے گفتگو بھی رہی، لیکن اب عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں اور خود یہ استاد ہیں سعدی پبلک اسکول میں. جی عثمان صاحب. انٹرویو ہو رہا تھا، وہ کوئی 1-1.5 گھنٹہ انٹرویو چلا. اس کے بعد ان کے جو جی ایم تھے نا، انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم ٹیچنگ میں چلے گئے تو کیا آپ نے وہاں آپ کی اچیومنٹ کیا ہے؟ مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ ٹیچرز پہ ٹانٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا سر آپ جی ایم ہیں، اس 4 دیواری میں خدا ہیں، یہاں آپ کے اشارے پہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ اس گیٹ سے باہر جائیں گے نا، آپ کو کوئی نہیں جانتا. اور میں نے کہا میں یورپ، امریکہ، گلف میں کسی بھی ملک میں جا کے اپنا سٹیٹس اپلوڈ کروں گا نا، 5-7 مجھے فون آ جائیں گے. راؤ صاحب آئی ایم ہائیلی گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا. تھینک یو ویری مچ. جی اب ہم جو بھی دوست ہمارے ہوں گے وہ صرف سوال کریں گے، کمنٹس نہیں اب کریں گے، ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہو گیا. جی راؤ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یونیورسٹی کا جو آپ کا کیریئر ہے، اس سارے کیریئر میں کوئی ایک پرسنالٹی یونیورسٹی فیلوز میں سے جس نے آپ کو سب سے زیادہ امپریس کیا ہو؟ پہلی جو شخصیت ہے، صرف اگر ڈپارٹمنٹ کی حد تک، صرف ڈپارٹمنٹ کی حد تک، میں یونیورسٹی کی اتنی بات کرتا، وہ مطلوب صاحب درویش صرف اور اپنے فیلڈ میں وہ لاسانی تھی، اور اللہ پہ ان کی جو توکل تھی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. مطلوب صاحب میرے نا مطلب بہت زیادہ باقی سب، لیکن اس میں ایڈ کر دوں میرے سارے کولیگ جو ان سے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ. آپ نے ایک کا نام لیا نا. آئی تھنک بہت سی باتیں جب کسی کی پرسنالٹی میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سب لوگ اوور ٹائم دیکھ ہی لیتے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بابا نے فیملی اور ورک کو جس طرح بیلنس کیا ہے، آئی تھنک آپ سب لوگ سب مجھے جانتے ہیں، بابا کے اسٹوڈنٹس تو ایٹ لیسٹ ہم سب کو جانتے ہیں، مطلب ان کا ورک لائف اور فیملی لائف جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہے. بٹ جو میں نے اپنی لائف میں، اب ماشاء اللہ میں خود بھی مطلب بچوں والی ہیں، میرے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے، جو میں نے لرن کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی مطلب ماشاء اللہ بابا آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اینڈ ہی از ایکٹیو. بٹ مشکل سے ایسا نہیں ہے کہ مشکلیں نہیں آتی، بٹ وہ ہمیشہ اس کو اللہ پہ جو توکل ہے نا وہ ہم نے بابا سے ہی سیکھا ہے. اور وہ میرے خیال میں اکیلے میرے میں نہیں، میرے بہن بھائیوں میں، ان سب میں ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے. بس جتنا بھی نیچے جائیں ہم مطلب اللہ پہ بھروسہ جو ہے وہ نہیں ختم ہوتا. الحمد للہ. تھینک یو فار دیٹ بابا. ماشاء اللہ 40 ایئرس ماشاء اللہ شادی کو ہو چکے. میں یہ کہتی ہوں کہ ایک بہت اچھے دوست، ہسبینڈ سے زیادہ بہت اچھے دوست اور بہت اچھے کیئرنگ ویسے کوئی بندہ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جیسے یہ کیئرنگ ہے. میرے ساتھ راتوں کو بچوں کے لیے جا کے بچوں کو، مجھے نہیں پتا بچوں کو کوئی میڈیسن دینی ہے کیا دینی ہے کیا نہیں دینی، ہمیشہ انہوں نے اس کو اس میں رکھا. ایون کہ یہاں تک کہ اب مجھے تھوڑے سے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو کوئی مجھے یہ فکر ہی نہیں ہوتی، کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ موجود ہے تو بس سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ جو ماما نے ابھی بات کی ہے نا یہ والی وچ از ٹرو، کہ ہماری ہر چیز چھوٹی سی چھوٹی، یعنی کہ ایون دوائی کون سی کھانی ہے کتنے بجے، وہ سارے بابا ڈیل کرتے. ایون میرے بچوں کے کہ وہ بخار ہوا ہوا ہے تو وہ کال کریں گے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک پرسنالٹی کا پہلو ہے جو آئی تھنک اسٹوڈنٹس جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں فالو اپ کرتے ہیں، بیکاز وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس شخص کے بارے میں اپنی ذات سے بڑھ کے، وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں ریگولرلی بہت ایزیلی سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہاں اپنے اس میں ہی مصروف ہوتے ہیں. ان سے پوچھ لیں ابا فیوریٹ ہے ان کے
تو ہمارے سارے معاملات ایون ان کے بھی ابھی تک ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں بٹ بابا ڈیل کرتے ہیں ساری چیزیں. ٹکٹ بک کروانے بابا بک کروائیں گے, بابا بک کروائیں گے. سر تھینک یو ویری مچ. اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا آج موقع ملا. راؤ صاحب آئی ایم ہائیلی گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا. تھینک یو ویری مچ. تو سر سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیپنگ ان کرنٹ سچویشن آف دا یونیورسٹی, سر اگر آپ کو انسٹیٹیوٹ آف فزکس میں ریکویسٹ کی جائے تو آپ کون سا رول جو ہے نبھانا چاہیں گے کہ جس سے انسٹیٹیوٹ آف فزکس کی شان پہلے کی طرح جو ہے دوبارہ لوٹ آئے؟ فزکس اسلامی یونیورسٹی بھاولپور, پنجاب کی تمام یونیورسٹیز, پاکستان کی تمام یونیورسٹیز, ان کے لیے ہم سب یعنی میں بغیر سوچے باقی لوگ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. ہمارا آج کا یہ فورم یہ انسٹیٹیوٹ آف فزکس سے بیان پورے پاکستان کی ایسوسیشن آف دا ریٹائرڈ یونیورسٹی پروفیسر وہ اسی چیز پہ ہے کہ ہم جہاں جہاں اپنی ایکسپرٹیز, ایڈوائس یا جو بھی کر سکتے ہوں اس کے لیے ہمیں اب فزیکلی کہیں بھی ہونا ضروری نہیں رہا. اب یہاں بیٹھ کے ہم اسلام آباد میں بھی, اسلام آباد سے بیٹھ کے یہاں پہ بھی ہر وہ روز جس سے اس انسٹیٹیوشن کا آگے سے آگے سلسلہ بڑھے, اس اسلامی یونیورسٹی کی نیک نامی ہو, اس پاکستان میں ایجوکیشن بڑھے, ہم اس کے لیے ہیں. تو پرٹیکولرلی کے بجائے اسے ذرا بڑا کریں. 88-90 سیشن تھا میرا. بحث اسٹوڈنٹ جو میں نے سر سے چیز سیکھی اور اپنے ٹیچنگ کیریئر میں بھی میں نے اس کو اپلائی کیا, وہ کمال تھا. آپ کو پریزنٹ کرنا یہ سب سے مین چیز ہوتی ہے. تو یہ راؤ صاحب کی سب سے مین خوبی ہے, باقی بہت ساری خوبیوں کے ساتھ